آریان اپنے روم کی بالکنی پر کھڑا رات کے واقعات اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا۔ اس پاگل لڑکی نے بہت بری طرح اس سے ڈسٹرب کیا تھا۔ راحت بہت اچانک ہوئی، وہ بہت بری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہوئی تھی، جس سے وہ بری طرح جھٹپٹا رہا تھا۔ سوچا نہیں تھا ہیلپ کر کے یوں مصیبت گلے ڈال لے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل کے لیے بھی نکلنا تھا، پریکٹس سٹارٹ کرنی تھی، اور جبران نے بڑے اسٹرکٹلی آرڈرز دیے تھے کہ وقت کی پابندی رکھنی ہے۔ ایوننگ ڈیوٹی تھی، سو اسے اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا تھا، جو ہرگز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں الجھا تھا کہ میڈم بیرونی گیٹ سے خراما خراما چلتی اندر آ رہی تھیں۔ ایک تو اس لڑکی کو اپنے گھر میں چین نہیں، وہ دل میں دانت پیس کر بولا، ادھر شفا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ ہاتھ ہلا کر اسے وش کیا تو آریان اور بھی جھنجھلایا اور بالکنی سے ہٹ گیا۔ وہ رات کافی دیر اسے سوچتی رہی تھی۔ وہ سیف کا بچہ تو ناک توڑوا کر پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ صبح کو بھی اس منحوس کا سامنا نہ ہوا، لہٰذا وہ جلد ہی کالج کے لیے نکل گئی۔ کالج سے واپسی پر وہ گھر جانے کے بجائے اب سیدھا ادھر آ گئی تھی۔ بیگ کمر پر تھا۔ اندر لاؤنج میں داخل ہوئی تو پہلے کی نسبت کافی رونق نظر آ رہی تھی۔ پاشا، کبیر اور سوہم بھی ادھر ہی بیٹھے تھے۔ ہائے ایوری ون، اس نے اونچی آواز میں وش کیا۔ بھاب اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ سیدھا پاشا کے پاس گئی۔ اتنے دنوں بعد ہینڈسم انکل آپ نظر آئے مجھے۔ کہاں تھے آپ؟ وہ جتنی فری ہو کر پاشا ابراہیم سے بات کر رہی تھی، سوہم اور کبیر کو حیرت ہی ہوئی۔ بزنس کے سلسلے میں بیرونی ملک تھا۔ ان سے ملو، یہ دونوں میرے بھائی ہیں۔ جی جی نظر آ رہا ہے۔ ایک تو آپ سب لوگ اتنے ایجڈ ہو کر بھی اتنے ہینڈسم ہیں، اور ایک میرے باپا ہیں، ڈی آئی جی ہو کر بھی توند نکلی ہوئی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے شوشے پر سب ہی ہنس رہے تھے۔ آپ تو ماہر بھائی کے بابا لگتے ہیں۔ وہ سوہم خان کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ صحیح گیس تھا، اور اب میں نے بھی یہ پوچھنا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کہاں سے آئی ہے؟ پھر شفا تھی اور اس کی چلتی زبان، فیورٹ ہابی دماغ کی دہی کرنا، جو وہ بخوبی ابھی کر رہی تھی۔ تبھی آریان مکمل ڈاکٹرز والے حلیے میں وائٹ کوٹ پر اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے باہر نکلا، جسے دیکھ کر کسی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ موم، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ چٹسی سی نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکلا۔ میں بھی چلتی ہوں، شفا جلدی سے بول کر اس کے پیچھے لپکی، جو سب نے نوٹ کیا تھا۔ شفا باہر آئی تو وہ گاڑی ان لاک کر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ واؤ، تم ڈاکٹر ہو؟ شفا اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے سرد سی آہ بھری۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ اس نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ کنفرم کر لیا؟ وہ چہک کر بولی۔ ہاں، شکل سے تو تم بھی بھنگن لگتی ہو۔ میں نے کبھی کنفرم کیا ہے؟ آریان نے سکون سے کہا۔ واٹ ڈو یو مین؟ میں تمہیں بھنگن لگتی ہوں؟ اتنی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہے؟ وہ پونی ٹیل جھلاتی پوچھ رہی تھی، اور آریان کا دل کیا اس پاگل لڑکی کی عقل پر ماتم کرے، جو نہ جانے انجانے کسی غیر لڑکے کی توجہ اپنے نوخیز حسن پر دلا رہی تھی۔ آریان نے سفید یونیفارم میں روئی کی طرح اس نازک وجود اور سرخ ہونٹوں پر سے نگاہ چرائی، اور گاڑی میں سے نکال کر دو چیزیں اس کی جانب بڑھائیں۔ وہ جس دیس شفا کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر دونوں چیزیں تھام لیں۔ یہ پیپر اسپرے ہے، بہت پاورفل۔ اگر کسی کی آنکھوں میں پڑ جائے تو نانی یاد آ جاتی ہے۔ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا، اور اس سے یہ بٹن پش کرتے ہی الیکٹریکل شاک لگتا ہے کہ اگلے بندے کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ سیلف ڈیفنس کے لیے تم جیسی ہر لڑکی کے پاس ہونا چاہیے۔ اپنی حفاظت خود کرنا سیکھو، کسی پر ڈیپینڈ ہونے سے بہتر ہے۔ وہ کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ یہ بندہ ہر ملاقات کے بعد اسے حیرت میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اطمینان سے دونوں چیزیں پہلو میں بنی پاکٹ میں ڈالیں اور اپنے گھر کے لیے نکلی۔ شیطان کہیں گے، اب ہاتھ لگانا مجھے، دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں تمہارا۔ اب میرا فرینڈ میرے ساتھ ہے۔ ہیں فرینڈ؟ دل نے جیسے ابرو اچکا کر پوچھا ہو۔ شٹ اپ! اس نے دل کو جھپٹا اور بآواز بلند بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ضروری پیپر فائل میں رکھ رہا تھا۔
بہت ضروری ثبوت اور پیپر ہاتھ لگے تھے۔ کیس بھی ری اوپن کرنے کی فائل دائر کروا چکا تھا۔ تبھی فون کی بیل رنگ ہوئی۔ یس کر کے کان کو لگایا۔ بولو وسیم، عابر اجرت میں تھا۔ یہ پیپر کسی محفوظ مقام تک پہنچانے تھے۔ سر بری خبر ہے، وہ منیر، چیمہ اور رستم پھر ادھر آ گئے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ ہاں، مگر وہ وکیل جس نے یہ کیس ری اوپن کیا ہے، اس کے متعلق وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے جاننے کے لیے اور اسے آپ اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ سو آپ کے آفس کی جانب آ رہے ہیں؟ واٹ؟ مہابیر چونکا۔ آپ کے رائٹ میں میرے پاس ضروری پیپر ہے، میں نکل رہا ہوں۔ تم سب کو آگاہ کر دو، سر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وسیم چیخا، میں نہیں ڈرتا، اپارٹمنٹ جاؤں گا۔ وہ کہتا فون رکھ چکا تھا۔ وہ پیپر لے کر پچھلے دروازے سے نکلا تھا۔ گاڑی فوراً نکالی تو دیکھا کہ ایک اور گاڑی تعاقب میں ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تبھی مہابیر کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ مہابیر کی گاڑی پر مسلسل ہوتی فائرنگ سے بھی اس کے اطمینان میں خاطر خواہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کاش دشمن عناصر کی کوششوں میں اتنا دم خم ہوتا کہ وہ مہابیر عاصم حفیظ کو ڈرانے میں کامیاب ہو جاتے۔ فون پر مخصوص میسج رنگ ہوا تو وہ گہرا مسکرایا۔ ایک تو یہ گرین ماسٹر پتہ نہیں کب تک ہمیں بچہ سمجھتا رہے گا۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا انہیں گھما کر ٹارگٹ کی جگہ پر لا چکا تھا۔ پھر جب ان کی گاڑیوں کی تعاقب میں آتی گاڑیوں سے ان دشمنوں پر فائرنگ ہونا شروع ہوئی تو شدید قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ بزدل الو کے پٹھے کچھ کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا، کچھ اس کے تعاقب میں آتے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا گیا تھا۔ جبکہ وہ اطمینان سے گاڑی ٹھکانے لگاتا، اب فائل لے کر اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ وہ وائٹ پیلس کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کے پیچھے راستہ بالکل کلیئر تھا۔ وہ گھوم کر وائٹ پیلس کے خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے بیسمنٹ میں آیا تھا جہاں پر سب موجود تھے۔ پاشا، سوہم اور کبیر جو اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کتنی مرتبہ کہا ہے مہابیر، اپنے ساتھ گارڈز رکھا کرو یا کم از کم اپنے آفس کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دو۔ پاشا نے دانت پیس کر کہا تو وہ ان کی فکر پر مسکرا دیا۔ او کمان بڑے پاپا، سیکیورٹی کی ضرورت مجھے نہیں انہیں ہے۔ جانتے نہیں گرین ماسٹر کی پل پل نظر رہتی ہے ہم پر، اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ظالم ہے۔ اس نے منہ بنایا، ابھی بھی تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جانے کیسے ان کے بندوں کو خواب آ جاتا ہے کہ ہم پر اٹیک ہوا ہے۔ وہ اطمینان سے کہتا، پاشا کے اشارہ کرنے پر فائل انہیں تھما چکا تھا، جبکہ اس کی اس بات پر سوہم خان گہرا مسکرایا۔ بڑے پاپا، اس فائل میں وہ سب ثبوت اور پیپرز موجود ہیں جو میجر عاصم حسین کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ ان میں موجود ہے کہ کیسے اس کمینے ڈیفنس منسٹر نے اپنا کیا ہوا میجر عاصم کے سر پر تھوپ کر کیسے انہیں اور آپ لوگوں کو غدار ثابت کیا تھا، کیسے ان پر کورٹ مارشل لا لگایا گیا، کیسے آپ لوگوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کے جھوٹے ثبوت پیش کیے گئے۔ ہر ثبوت موجود ہے اب۔ وہ تمام مائکرو چپس ریکارڈنگز بھی ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں سزا سے نہیں بچا پائے گی اور سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ مہابیر نے ڈیٹیلز بتائیں۔ بہت خوب مہابیر، اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے ہم نے، اور مال بیسمنٹ میں پہنچا دیا ہے نا؟ بالکل، بہت خفیہ طریقے سے اور پوری حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ پلان کے مطابق وہ سب یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب بس ماہر اور ایشان کا انتظار ہے، اور عدالت کی اگلی تاریخ کا۔ بس ایک مرتبہ عدالت اپنا فیصلہ سنا دے اور میجر عاصم اور آپ لوگوں پر سے یہ الزامات ہٹ جائیں، پھر اس کے بعد ایگزیکیوشنرز کی اپنی عدالت لگے گی، جہاں نہ تاریخ، نہ کوئی جج، نہ کوئی وکیل، سیدھا سزائے موت۔ مہابیر اطمینان سے بتاتا چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اچھا، بھگتا لینا دشمنوں کو بھی۔ پہلے جا کر اپنی جج صاحبہ کے سامنے پیشی دو جا کر۔ زمل بتا رہی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جا کر دیکھو اسے، ہم آتے ہیں۔ جی چھوٹے پاپا، وہ کہتا کان کھجاتا وہاں سے کھسک لیا تو وہ سب معنی خیر سا مسکرا دیے۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد یہ فائل ہاتھ لگی تھی۔ وہ تینوں سر جوڑے اب فائل کھولے، کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنے لگے، جبکہ مہابیر مسکراہٹ دباتا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وائٹ پیلس کی اندرونی سائٹ کی طرف بڑھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا تھا جب ڈاکٹر جنت کے الفاظ کانوں میں دوبارہ گونجے، میڈیسن سے آروشے کے حساب اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنے عرصے اب دو آپشن ہیں اسے نارمل کرنے کے لیے اور سب کچھ یاد دلانے کے لیے، یا تو الیکٹرک شاک کا سیشن جو کہ نہایت تکلیف دہ ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ حادثہ اس کے سامنے دہرایا جائے جو اس کے لیے سب سے بڑے صدمے کا باعث بنا تھا۔ ہے تو یہ بھی تکلیف دہ، مگر الیکٹرک شاک سے کم۔
اور سب سے بڑھ کر کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی 100 میں سے 2% چانس بھی نہیں ہے کہ وہ نارمل ہونے کے بعد پاگل پن کے اس دور کی کوئی بھی چیز بھی یاد رکھ پائے گی، وہ سب بھول جائے گی ایشان، حتیٰ کہ تمہیں بھی پہچان نہیں پائے گی اور بھول جائے گی، اس لیے مینٹلی خود کو تیار رکھنا۔ اور ڈاکٹر جنت کے آخری الفاظ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے کہ اس کی روح کانپ گئی تھی، وہ اندر تک ہل چکا تھا، اسی گہری سوچ میں تھا کہ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماہر تھا۔ سب تیاری مکمل ہے ایشان، تم تیار ہو؟ ماہر نے ایک دفعہ پھر پوچھتے ہوئے جانچتے لہجے میں پوچھا۔ جی بھائی، ضبط کے طوفان پر بند باندھتے اس نے کہا اور پیچھے مڑا۔ تم سوچ لو دوبارہ ایشان، وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، شاید اس کا لاشعور اس گھر کو پہچان چکا ہے، تبھی تو وہ اس دن کی لاؤنج میں نکلی ہی نہیں جبکہ وائٹ پیلس میں سب جگہ کھیلتی پھرتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں ہر طرف سے سوچ سمجھ کر تم یہ قدم اٹھاؤ، ماہر نے کہا تو ایشان نے جبڑے بھینچے۔ آئی ایم ریڈی بھائی، ہر طرح کے نتیجے کے لیے میں تیار ہوں۔ چلو پھر لاؤ اسے باہر لاؤنج میں، ماہر کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ایشان عروشہ کے کمرے میں آیا جہاں وہ اس کے موبائل میں کارٹون دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اسے قریب آیا۔ عروشہ، اس نے پکارا۔ پکار میں صدیوں کی تڑپ تھی، جیسے بکھرا حلیہ، لال انگارہ آنکھیں۔ پلیز ایش، ڈونٹ ڈسٹرب می، بہت اچھے کارٹون ہیں۔ وہ موبائل میں مگن تھی۔ ایشان اسے دیکھے گیا۔ ہاں، میں تو آیا تھا کہ روشی بیبی کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلوں گا، مگر اب تو روشی بیبی بزی ہے تو میں جا رہا ہوں۔